افغان شہری نے فیملی کے ساتھ کار پر ہی 25 دنوں میں 20 سے زائد ممالک کی سیر کر ڈالی۔ ہم نکلے نیدرلینڈ سے، دن میں 10 سے 12 گھنٹے سے زیادہ ڈرائیو نہیں کریں گے۔ ہمارے ساتھ بچے بھی تھے، سٹوو تھا چھوٹا سا پکانے کے لیے۔ کچھ اس طرح کنٹریز آئیں کہ اس میں مشکلات ہے۔ اس وقت موجود ہوں ایک ایسے شہری کے پاس جنہوں نے 25 دن میں 20 سے زیادہ ممالک کی بائی روڈ ٹریول کی ہے۔ ان میں شامل ہے جناب ہالینڈ، جرمنی، آسٹریا، سربیا اور کون سے اور ممالک شامل ہے، اور یہ 25 دن میں 20 ممالک کا سفر بائی روڈ کس طرح ممکن ہوا۔ آئیے بات کرتے ہیں بھائی سے۔ بھائی سب سے پہلے نام بتائے، ذہن میں یہ آئیڈیا کس طرح آیا، پھر 25 دن میں 20 سے زیادہ ممالک بائی روڈ ٹریول کرنا، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ آئیڈیا میں نے یوٹیوب سے جب ابرار بھائی اور جو ادر یوٹیوبرز ہیں ان کو دیکھا ہے جو بائی روڈ آئے، سفر کیا انہیں جرمنی سے پاکستان، تو وہاں سے یہ آئیڈیا شروع ہوا ہے اور ہم نے بھی پلاننگ کی تھی۔ فائنلی اس سال ہمارا پلاننگ بنا ہے کہ ہم نکل جائے پاکستان بائی روڈ آ جائے۔ یہ ایک شوق تھا میرا۔ تو شوق اور خواہش میں تو آپ نے حد ہی کر دی۔ 25 دنوں میں 20 ممالک بائی روڈ ٹریول کرنا گاڑی پہ فیملی کے ساتھ کتنا مشکل تھا؟ کہاں سے سٹارٹ لیا، پھر کن روٹس پہ آئے، کس طرح کا سفر رہا؟ ہم نکلے نیدرلینڈ سے، جرمنی، آسٹریا، سلووینیا، کرویشیا، سربیا، بلغیریا، پھر گریس اور ترکی میں انٹر ہوئے۔ وہاں سے ہم گئے جورجیا، رشیا، لیکن رشیا سے ہمیں انٹری نہیں ملا ہے ادھر ای ویزا کے وجہ سے، تو ہم وہاں سے پھر واپس ہوئے ترکی آئے، وہاں سے ایران کا ویزا لگوایا، ایران سے پھر ہم انٹر ہوئے تفتان بارڈر کے تھرو پاکستان آئے۔ تو یہ سفر لمبا سفر تھا، لیکن ہمارا روٹ تھوڑا چینج ہوا ہے صرف ویزا کی وجہ سے۔ دن میں کتنا ٹریول کرتے تھے، پھر ریسک کس طرح کرتے تھے؟ جب ہم گھر سے نکلے تو ہمیں ایک ڈر سا احساس ہوا کہ ہم نے تو یہ سفر تو شروع کیا ہے، ابھی یہ تو واقعی بڑا رسک ہے۔ تو پھر خیر ہم نے ایک ڈسپلن رکھا تھا کہ دن میں 10 سے 12 گھنٹے سے زیادہ ڈرائیو نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ بچے بھی تھے، فیملی تھا۔ تو ہم نے ہر 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد ہم نے بریک لیے، اور ہمارے پاس سٹوو تھا چھوٹا سا پکانے کے لیے، اور ہر جگہ میں حلال فوڈ وغیرہ ملتا تھا، لیکن کچھ اس طرح کنٹریز آئیں کہ اس میں مشکلات ہے اور حلال فوڈز کا ان کو ڈھونڈنا مشکل تھا ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ مجھے بتائے بیگ باس سوسر صاحب ہے آپ کے بیگ باس، اس سے مشورہ کیا تھا کہ آپ کی بیٹی کو میں نے 20 سے زیادہ ممالک کا سیر کرنا ہے؟ ان کو تو میں نے بتایا تھا کہ ہمارا ایک شوق ہے، یہ میرے جو ماموں بھی ہے، سسر بھی ہے، میرے امی، میرے وائف، میرے بھائی، سب نے یہی حوصلہ دیا ہے۔ خیر خطرہ تو ہر بات میں ہوتا ہے، لیکن یہی ساتھ دیا ہے کہ شوق ہے، شوق پورا کرنا چاہیے۔ کس ڈیٹ پہ آپ نے سٹارٹ کیا تھا، پھر کون سے ڈیٹ پہ یہاں پہ پہنچے، یہ مجھے بتائے۔ گاڑی کی فیول ٹینک کتنی ہے، اس میں کتنے لیٹر ڈیزل آتے ہیں، پھر یہ جب آپ آتے تھے گاڑی کتنی فیول ایوریج دے رہی تھی، اور رستے میں تو کوئی گاڑی شاڑی خراب نہیں ہوئی، پھر جب ایک ملک سے دوسری ملک پہ آپ کی انٹری ایگزیکٹ ہوتی تھی وہاں پہ لوگوں کا استقبال، ریسیپشن کس طرح تھا؟ یہ راستے میں تو خیر الحمدللہ گاڑی نے کچھ اس طرح مشکل ہمارا سامنا نہیں ہوا ہے کہ گاڑی کہیں خراب ہو۔ صرف تو ایران میں تھوڑا مسئلہ پڑا تھا ڈیزل کی وجہ سے، آسانی سے ادھر ڈیزل نہیں ملتا، لیکن اس کے بغیر کوئی اس طرح گاڑی خراب ہونا یہ کوئی مسئلہ ہمیں نہیں ہوا۔ اور لوگوں کا جو رویہ تھا واقعی ترکی میں بھی لوگ بہت مہربان تھے، جب ہم ایران آئے ان کا تو بڑا ان نے مہمان نوازی کی ہے۔ گاڑی کا ایوریج کوئی یہی 6.5 7.5 اسی طرح آ رہا تھا، کیونکہ گاڑی میں سامان تھا، روف ٹاپ ٹینٹ ہے، لوڈ ہے جی بالکل۔ کسی پہ رستے میں تو یہ نہیں کہا کسی ملک پہ آپ کی انٹری ہوئی کسی نے کہا اوئے ہوئے گلے لگ جا، گلے آ جا اس کی ٹینکی فل کرا لو، یہ تو نہیں ہوا؟ ظاہری بات ہے یہ ہوا ہے، ایران میں صرف ہوتا ہے جو فری ڈیزل ملتا ہے، ادھر ان نے فری ڈیزل ہمیں دیے۔ یہ آپ پہ پہنچے تو بیگ باس کے ساتھ آپ نے رابطہ کیا تھا،
किस तरह इन्होंने वेलकम किया फिर? वो बहुत ही खुशी से, क्योंकि ये भी इस सफ़र में ये भी शामिल थे हमारे साथ। ये यहाँ से क्वेटा और फिर क्वेटा से निकल आए हमारे लिए ज़ायद तफ्तान बॉर्डर तक ये इनने ज़हमत की है। अच्छा, वो वेलकम के लिए उधर क्वेटा आए थे? क्वेटा आए थे। अच्छा ठीक है, क्या कहेंगे, इतने एक्साइटेड थे आप उधर जाके? क्वेटा भी उन्होंने आपने इनकी वेलकम कर दी? फर्स्ट टाइम मैं क्वेटा गया तो सिर्फ अपने बच्चों के खातिर, इसलिए कि मेरा बेटा है, वो बेटी है और नवासी भी 2 थे। फिर क्वेटा में तकरीबन 6 दिन गुजारा है, लेकिन ये लोग ताफ्तान में रह चुके, इसलिए कि सिक्योरिटी का मसला था। हमारे इदारे नहीं छोड़ते कि सिक्योरिटी का मसला है। बस इसी वजह से मैंने वाइफ से कह दिया कि ये तो नहीं हो सकता है, बस एक दिन सुबह नमाज पढ़ी और बस शुरू हो गए। तो इंशाल्लाह तकरीबन ईशा की नमाज तक हम ताफ्तान तक पहुंच गए। अच्छा, माशाल्लाह से आप एक कारोबारी शख्स है, आप तो उनको ये नहीं कहते क्या फजूल की शौक आपने लगाई है, छोड़ दो ये कारोबार की तरफ आओ? नहीं, इसकी वजह से मैंने भी शौक पैदा किया, इस साइड पर मैं भी जाता हूँ। इंशाल्लाह मैं भी बाय रोड जाऊंगा इंशाल्लाह। आपने जिस तरह आपने कहा आपकी आपके साथ वहाँ की नेशनलिटी है, आपने बाई प्लान भी सफ़र किया होगा, बाई गाड़ी भी आपने की है दर्जनों मुल्क की, मोर देन 20 मुल्कों की। बाई एयर सफ़र में और बाई रोड सफ़र में कितना फ़र्क था? कौन सा वाला ज़्यादा एडवेंचर वाला सफ़र था? बाय एयर जो है बंदा एक ही दिन में सफ़र कर लेता है, लेकिन बाय रोड जो है आप दुनिया देखते हैं, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट फूड्स और हिस्ट्रिकल जगह। वाकई बाय रोड अपना एक मज़ा होता है। तो ये मुझे बताए, वापसी भी है आपकी, आप कितना एक्साइटेड है? आप वापसी पे जा रहे हैं अपने मुल्क, यहाँ पे क्या यादें छोड़ रहे हैं? इतने ज़्यादा मुल्कों का इतने दिनों में सफ़र करना ये किस तरह मुश्किल है? सुना तो हमने ये कि यूरोप छोटे छोटे ममालिक है वो एक दिन में ही कवर हो जाते हैं। पेशावर का जो प्यार है इसी ने तो हमें खींच लेकर आया, यहाँ तक पेशावर तक हम आए बाय रोड। दिल तो नहीं करा कि जाने का, लेकिन ये है कि बस फिर कुछ कारोबार के लिहाज से या मुश्किलात की वजह से वापस जाना पड़ेगा। एक ही दिन में हमने जब स्टार्ट की थी, खैर 1 घंटे में हम नीदरलैंड से निकल आए जर्मनी। जो सेकंड वो दिन हमने फिर फ्रैंकफर्ट वगैरह में स्टे किए, तो दूसरे दिन हम ऑस्ट्रिया को क्रॉस की थी हमने। तो यूरोप के जो ममालिक है वाकई छोटे, एक दिन में बंदा कुछ कंट्रीज़ क्रॉस कर ले। कुछ लोग पूछते भी ये कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि आप इतने 20 मुल्क जो है आपने कई 25 या 22 दिन में सफ़र किए। तो ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि उधर यूरोप कंट्रीज़ जो है छोटे, आप एक ही दिन में कुछ ममालिक क्रॉस कर सकते। What is your next plan? इंशाल्लाह ये सफ़र जारी रहेगा। हम हॉलैंड से यूएस भी जाएंगे इंशाल्लाह बाय रोड, कनाडा, यूएस और जो अदर ममालिक लाइक गल्फ़ कंट्रीज़ है, दुबई का प्लानिंग है, ये भी करेंगे इंशाल्लाह, कतर, सऊदी।